اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کر لیا کرو، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ سوال کرنا بڑا اچھا عمل ہے، لیکن سوال صرف ضرورت کے وقت اس سوال کو پوچھا جائے جس سے جہالت ختم ہو، انسان کے علم میں اضافہ ہو، اپنے شعور کو بلند کر کے مسئلے کو سیکھ کر پھر بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے سوالات کرتے تھے۔ امت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے علماء سے، اہل علم سے، ذی شعور لوگوں سے مشاورت کرے، اور جس چیز کا علم نہیں ہے وہ اس شعبے کے ماہر سے جا کر اس کے متعلقہ وہ رائے لے۔ بہت زبردست مفتی بھی ہو، جید قسم کا عالم ہو، کتاب و سنت پر، سیرت پر، تصوف پر اس کی پوری دسترس بھی ہو، تو پھر بھی اسے حکم ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، اس سے وہ سوال پوچھے، اپنی تسلی کرے اور اپنے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق وقت گزارے، لیکن وہ ضرورت کا، بے تکا نہیں، غلط نہیں، بحث کے لیے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے جو ابو داؤد شریف میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہالت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ سوال ہے۔ سوال پوچھو تاکہ تمہاری جہالت دور ہو جائے، لیکن اس کے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، کچھ اصول ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے یہ رجحان ہوا ہے کہ ابحاث، کثرت سوالات، ایسی باتیں جن کا اس انسان سے جو سوال پوچھ رہا ہے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، بے معنی اور بے مقصد اور بے محل گفتگو، بے موقع باتیں، یہ رجحان پکڑتی جا رہی ہیں سوسائٹی کے اندر۔ ہر شخص کو تجزیہ نگار بنا دیا گیا ہے، ہر شخص کو عالم بنا دیا گیا ہے، ہر شخص کو ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کی رائے دے رہا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ملک تیزی سے غیر مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بگڑتے، بکھرتے، ٹوٹتے خیالات، بہت زیادہ جب باتیں ہونے لگ جاتی ہیں، بہت زیادہ جب بحثیں ہونے لگ جاتی ہیں تو وہ نفرتوں کو جنم دیتی ہیں، وہ اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ دیکھیے تو سورہ بقرہ میں سے جو آیہ کریمہ میں نے آج تلاوت کی ہے خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم میرے نبی پاک علیہ السلام سے بھی اسی طرح ہی سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کیے تھے؟ جس طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، تم بھی میرے رسول سے اسی طرح سوال کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کبھی بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ہمیں پتھر سے پانی نکال کے دیا جائے، کبھی کہا کہ ہمیں کھانا من و سلوہ دیا جائے، کبھی کہا کہ ہم اس وقت مانیں گے جب رب کو اعلانیہ دیکھ لیں گے۔ کیا تم میرے رسول سے بھی اسی طرح ہی سوال جواب کرنا چاہتے ہو؟ ضرورت کے لیے سوال ضرور کریں، یہ پہلا ہی سپارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے، ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتہ تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا تو اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، کہنے لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے، ہر وقت مذاق کرتے رہنا۔ خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے، کرنا نہیں نہ چاہ رہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائے کس طرح کی ہو۔ ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے کا، آپ دعا کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو۔ پھر رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو۔ لو اتنی باتیں بتا دی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت